السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کا دوست سعد راجہ اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ساؤتھ کوریا بھی ایک ملک ہے۔ جیسے ہر ملک کی کچھ اپنی خصوصیات ہوتی ہیں، اس طرح ساؤتھ کوریا کی بھی کچھ خصوصیات ہیں جو اسے باقی دنیا سے تھوڑا الگ بناتی ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ساؤتھ کوریا کی 7 ان چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو اسے باقی دنیا سے تھوڑا الگ کرتی ہیں۔ تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 7، ٹیٹو سے نفرت۔ دوستو، آج کل بہت سے لوگ اپنی باڈی پر ٹیٹوز بنواتے ہیں، لیکن اگر آپ ساؤتھ کوریا میں رہتے ہیں تو آپ ایسا کچھ بھی نہیں کروا سکتے۔ وہاں کے لوگوں کو ٹیٹوز بنوانا شدید ناپسند ہے۔ ٹیٹوز بنانے والے کا کام بھی یہاں انلیگل ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے ملک سے ساؤتھ کوریا میں جائیں تو اپنے ٹیٹو کو تھوڑا چھپا کر رکھیں، اور یہاں پر ٹیٹو کی وجہ سے آپ کو نوکری ملنے میں بھی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ آپ ٹیٹو کو ہٹوانے کے لیے ٹیٹو آرٹسٹ کے پاس بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ ساؤتھ کوریا میں ٹیٹو آرٹسٹ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ نمبر 6، نو ٹپ۔ دوستو، اگر آپ ساؤتھ کوریا میں رہتے ہیں یا پھر گھومنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر آپ ویٹرز کو ٹپ نہیں دے سکتے۔ آپ اکثر کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں کے ویٹرز کو ٹپ دیتے ہیں، لیکن آپ کو ساؤتھ کوریا میں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ وہاں کے ویٹرز کی سیلری کافی زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 5، فری فوڈ۔ دوستو، کیا آپ فری میں کھانا کھانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اچھا کھانا؟ فری کی چیزیں تو سب کو ہی پسند ہوتی ہیں۔ ساؤتھ کوریا میں آپ فری میں کھانے کی چیزیں کھا سکتے ہیں، مگر کیسے؟ دراصل ساؤتھ کوریا کی زیادہ تر مارکیٹس میں اگر آپ کھانے کی چیز خریدنے سے پہلے اسے ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی تھوڑا سا نہیں بلکہ آپ جتنا چاہیں۔ ساؤتھ کوریا میں کسٹمرز کھانے کی چیز خریدنے سے پہلے جتنا چاہیں اتنی کھا سکتے ہیں، اور اگر وہ کھانے کے بعد وہ چیز خریدنا نہ بھی چاہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن یہاں کی سپر مارکیٹس میں زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا۔ نمبر 4، ٹوائلٹ پیپر گفٹس۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ کوریا کے لوگ ٹیکنالوجی میں زیادہ ایڈوانس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ وہمی بھی ہوتے ہیں؟ سننے میں تھوڑا عجیب ہے مگر یہ سچ ہے۔ مثال کے طور پر، جب یہاں کے لوگ نئے گھر میں شفٹ ہوتے ہیں اور پارٹی دیتے ہیں تو اس پارٹی میں آنے والے مہمان انہیں گفٹ میں ٹوائلٹ پیپرز کے رول دینا پسند کرتے ہیں۔ کورین ایسا مانتے ہیں کہ ٹوائلٹ پیپرز کی لمبائی لمبی عمر کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 3، اسٹڈی۔ دوستو، جتنا زیادہ ساؤتھ کوریا کے اسٹوڈنٹس کو پڑھنا پڑتا ہے اتنا کسی دوسرے ملک کے اسٹوڈنٹس کو نہیں پڑھنا پڑتا۔ یہاں پر ایلیمنٹری اسکول کے بچوں کی کلاس صبح 9 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک چلتی ہے۔ سیکنڈری اسکول کے بچوں کی کلاس صبح 9 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک چلتی ہے، اور ہائی اسکول والے بچوں کو تو رات 12 بجے تک کلاسز لینی پڑتی ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ساؤتھ کوریا میں لائبریریز ہر وقت کھلی رہتی ہیں۔ نمبر 2، نو اسموکنگ ان پبلک۔ دوستو، ویسے تو اسموکنگ کرنا ایک بری عادت ہے، لیکن اگر آپ ساؤتھ کوریا میں رہتے ہیں اور اسموکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر اسموکنگ کر سکتے ہیں، اس پر یہاں بین نہیں لگایا گیا۔ لیکن اگر آپ پبلک ایریا میں ہیں تو وہاں پر آپ کو اسموکنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نمبر 1، بیسٹ انٹرنیٹ سپیڈ۔ دوستو، آپ کو انٹرنیٹ کی اچھی سپیڈ ملتی ہو یا نہ ملتی ہو، پر ساؤتھ کوریا کے لوگوں کو انٹرنیٹ کی اچھی سپیڈ ملتی ہے۔ دوستو، پوری دنیا میں انٹرنیٹ کی ایوریج سپیڈ تقریباً 7 MB پر سیکنڈ ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس سے چھوٹے سے ملک کے لوگ 28.6 MB پر سیکنڈ سے بھی زیادہ انٹرنیٹ سپیڈ کا مزہ اٹھاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔